عمران خان کی کتاب میں اور میرا پاکستان، باب اول، کیا میں جنت میں کرکٹ کھیل سکوں گا؟ سمندر پار میں ایک کرکٹر کی حیثیت سے جانا جاتا ہوں۔ 21 برس کھیل کے میدانوں میں رہا، چنانچہ یہی میری شناخت ہے۔ مگر میں پاکستان میں ایک سیاستدان ہوں، ایک سیاسی جماعت کا سربراہ جو اشرافیہ سے برسر جنگ ہے، اشرافیہ جو 6 اشروں سے غریب عوام کا خون چوس رہی ہے اور تمام وسائل برباد کیے دیتی ہے جو اللہ نے عطا کیے۔ کبھی پرویز مشرف جیسے فوجی ڈکٹیٹر پاکستان میں مسلط ہو جاتے ہیں، کبھی بھٹو اور شریف خان وادے۔ نتیجہ یہ کہ رفتہ رفتہ پاکستان اپنی اس منزل اور مقاصد سے دور ہوتا گیا جن پر اس وطن کی بنیاد ہے۔ اسلامی جمہوریہ ریاست کے بجائے اب یہ مفاد پرستوں کی چراگاہ ہے۔ اگر کوئی ان کے مقابل اٹھے، کوئی اگر چیلنج کرے، خواہ وہ میری طرح معروف اور مقبول ہو، وہ گرفتار بلا ہوگا، اسیری یا تشدد کا شکار۔ جب میں پیدا ہوا پاکستان 5 سال کا ہو چکا تھا۔ لاہور میں اپنے خوشحال خاندان کے ساتھ آسودہ زندگی جیتے ہوئے ملک کا مستقبل مجھے روشن لگتا۔ یہ ایک خوابناک بچپن تھا، کھیل کود کی آزادی اور وہ تحفظ جو ایک پھیلے ہوئے تگڑے خاندان میں ہوتا ہے۔ زمان پارک کے ارد گرد جہاں میں پلا بڑا، ہرے بھرے کھیت تھے اور آب رواں، ہریالی، تازہ ہوا اور کھلے میدان۔ چند ایک ہی مکان تھے اور سب اپنے خاندان کی طرح، لہٰذا یہ ایک فارم ہاؤس میں رہنے کے مترادف تھا۔ زمان پارک میں سب سے پہلا مکان میرے نانا کے بھائی نے بنایا تھا، جن کا نام احمد زمان تھا۔ 1947 میں ہجرت کے بعد میرے نانا کا خاندان بھی یہیں آن بسا۔ میں گرما کی تپتی دوپہروں اور شاموں میں چھرے والی بندوق لے کر کبوتروں کے شکار پر جاتا یا نہر میں نہایا کرتا۔ شام کو اپنے بھائیوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتا۔ میں تاریکی پھیلنے تک گھر سے باہر گھومتا رہتا، تاہم میری والدہ کو کبھی پریشانی لاحق نہ ہوئی۔ انہیں معلوم تھا کہ رشتے کے بھائی میرے ساتھ ہیں۔ دودھ کے لیے ہر گھر میں ایک گائے یا بھینس پالی جاتی۔ میری والدہ ہر شام ہم بچوں کو میری نانی اماں کے پاس بھیجا کرتی۔ یہ سب سے زیادہ سہانا وقت ہوتا۔ ہماری زندگیوں میں رونما ہونے والی ہر چیز کا انہیں علم ہوتا۔ ہم بچوں کے ہر معاملے میں وہ شریک تھی اور ہم ہر وہ بات ان سے کہہ دیتے جس کا اظہار اپنے والدین کے سامنے کر نہ سکتے تھے۔ 100 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، تب بھی وہ ذہنی طور پر پوری طرح بیدار اور متحرک تھیں۔ ان کی زندگی میں وہ ساری رونق شاید اس بے پناہ محبت اور بے حساب انس و الفت کی وجہ سے تھی جو ان کے بچوں، نواسے، نواسیوں اور پوتے پوتیوں سے انہیں حاصل تھی۔ شفقت کا ایک دریا جو ہمہ وقت بہا کرتا، شاید وہ اور جی لیتی، لیکن 1985 میں میری والدہ کا انتقال ہوا تو صدمے کی شدت نے انہیں آ لیا۔ وہ ان کی سب سے چھوٹی اور پیاری بیٹی تھی۔ ہمیں ایسا لگا کہ اب انہوں نے اس دنیا کو تش دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ اپنے بستر پر لیٹی رہتی اور اٹھنے سے انکار کر دیتی۔ 3 ماہ گزرے تھے کہ وہ بھی اپنی لاڈلی بیٹی اور میری محبوب ماں کے پاس چلی گئیں۔ ہمارے وطن میں خاندان معاشرے کی کلید ہے۔ اسلام خاندانی نظام کو بے حد اہمیت دیتا ہے۔ ماں کے کردار کو ایک تقدیر بخش کر اللہ نے خاندان کو بڑی قوت عطا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ یہ بھی ارشاد کیا تھا کہ اولاد کے حق میں باپ کی دعا سب سے زیادہ قبول کی جاتی ہے۔ یہ بھی کہ جو بڑوں کا احترام اور چھوٹوں کا لحاظ نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ میری زندگی پر سب سے زیادہ اثر میری ماں کا ہے۔ ہم 5 بھائی بہن تھے اور میں ان کا اکلوتا فرزند۔ وہ ایک مکمل ماں تھی، ہر چیز اپنے خاندان پر قربان کر دینے والی۔ مجھے خوب یاد ہے کہ میں اپنے زخم ان سے چھپا لیا کرتا تاکہ انہیں صدمہ نہ پہنچے۔ میں 8 برس کا تھا، میں اور میرے رشتے کے بھائی ایک شہتوت کے باغ میں تھے۔ باغبان اچانک آ پہنچا۔ درخت سے چھلانگ لگانے کی کوشش میں میں ایک سے دوسری شاخ پہ جا گرا۔ تیز دھار ٹہنی سے میری ران کافی گہرائی تک کٹ گئی۔ خون کی بڑی شریان کٹنے سے بمشکل محفوظ رہی تھی۔ گھر پہنچا تو یہ گھاؤ میں نے ماں سے چھپا لیا۔ میں چاہتا تھا کہ انہیں دکھ نہ پہنچے، ایسی الفت تھی ہم ماں بیٹے کے درمیان۔ میں کوئی ایسا کام نہ کرنا چاہتا جس سے وہ ناراض ہوں۔ محبت اس طرح زندگی کو نظم میں ڈھالتی ہے، وہ اس طاق میں رہتی کہ کسی نہ کسی طرح
میں اسکول کا کام دن کے وقت ہی نمٹا دوں، مگر مجھے کھیل کا ایسا چسکا تھا کہ پڑھائی میں ذرا جی نہ لگتا۔ اگر پڑھ پایا تو ان کی مہربانی اور نگرانی سے۔ ایک بات اور بھی ہے کہ پڑھائی کے سوا کوئی چیز ایسی نہ تھی جس پر میری ماں مجھے مجبور کرتی ہوں۔ اگر میں کسی چیز سے گریز کرتا تو وہ کبھی سختی سے کام نہ لیتی۔ جیسا کہ زمان پارک کے نام سے ہی ظاہر ہے، اس آبادی کے وسط میں ایک چمن ہے۔ ہم سب لوگ وہاں کرکٹ اور ہاکی کھیلا کرتے، چھوٹے بچوں سے لے کر 20-25 سال کی عمر کے سب رشتہ دار اور دوست ایک ساتھ، ایسے جارحانہ جوش و جذبے کے ساتھ کہ ایک بار تو ایک مہمان ٹیم نے میچ کھیلنے سے ہی انکار کر دیا۔ کرکٹ اور تیتر کے شکار سے میری محبت رشتے کے بھائیوں اور چچاؤں کی وجہ سے پروان چڑھی۔ میری ماں کے خاندان والے کرکٹ کے جنونی تھے۔ 9 سال کی عمر میں نے ٹیسٹ کرکٹر بننے کا ارادہ کر لیا۔ یہ اس دن ہوا جب میں نے اپنے خالہ زاد جاوید برقی کو اس میدان میں انگلینڈ کے خلاف سینچری بناتے دیکھا جو اب قذافی اسٹیڈیم کہلاتا ہے۔ اپنی خالوں اور ماموں کے گھروں کو میں اپنا ہی گھر سمجھتا۔ سب خاندانوں کا مرکز میرے نانا کا مکان تھا۔ رات کے کھانے پر گاہے سب کے سب اکٹھے ہوتے، چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کر بزرگوں تک۔ آداب طے شدہ تھے۔ بزرگی کا احترام بہر کیف ملحوظ خاطر رکھا جاتا۔ کوئی بڑا بات کر رہا ہوتا تو کم سن اسے پوری توجہ سے سنا کرتے۔ اس کا صلہ یہ کہ عمر میں کوئی جتنا بڑا تھا بچوں کی اتنی ہی زیادہ ذمہ داری قبول کرتا، پوری طرح ان کا خیال رکھتا۔ اس طرح فقط والدین ہی نہیں بلکہ درجہ بدرجہ خاندان کے سب بالغ افراد ڈسپلن قائم کرنے میں شریک تھے۔ ہر شب والدہ ہمیں دعا مانگنے کی یاد دہانی کراتی۔ وہ ایک واقعہ کثرت کے ساتھ اور بہت ذوق و شوق سے سنایا کرتی۔ مکہ میں ایک بوڑھا آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کہا، اب میں قبیلے کا آخری آدمی رہ گیا جس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ ایمان لانا چاہتا ہوں مگر اس بڑھاپے میں کیوں کر اپنی عادت بدل پاؤں گا؟ کوئی ایک بات بتا دیجیے کہ جس پر عمل سے نجات ہو جائے۔ فرمایا، سچ بولا کرو، ہمیشہ سچ، تمہارے مسلمان رہنے کو اتنی ہی بات کافی ہوگی۔ ایک بچے کی حیثیت سے عبادات کے ساتھ میرا کوئی شوق اندر سے نہ تھا، مگر یہ نصیحت مجھے بہت اچھی لگی اور دل کو بھا گئی۔ ماں سے تو میں یوں بھی جھوٹ نہ بولا کرتا، اگر کوشش بھی کی تو انہیں پتہ چل جاتا۔ میرے چہرے کو غور سے دیکھتی اور میں سچ اگل دیا کرتا۔ والدہ یہ بھی بتایا کرتی کہ ان کے والد احمد حسن خان کس طرح خود کو سنت کے مطابق ڈھالنے کی صحیح کرتے۔ وہ جب بھی کوئی کام کرتے تو بتاتے کہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محبوب تھا۔ وہ ایسا ہی کرتے، حتیٰ کہ کھجور اور شہد سے عالی مرتبت کی رغبت کو ملحوظ رکھنا، یاد دلانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں خوش کرتی۔ میں بہت چھوٹا سا لڑکا تھا جب جنت اور جہنم کا تصور ہمارے ذہنوں میں راسخ کر دیا گیا۔ بس یہ کہ جنت کا تصور میرے ادراک میں پوری طرح کبھی نہ آتا۔ میری ماں بیچاری کیسے کیسے سوالوں سے میں انہیں پریشان کیا کرتا۔ کیا میں جنت میں کرکٹ کھیل سکوں گا؟ وہاں مجھے شکار کی اجازت ہوگی نا؟ جب میں 7 سال کا ہوا تو مجھے اور میری بہنوں کو قرآن پاک پڑھانے کے لیے ایک عالم دین ہمارے ہاں آنے لگے۔ اسکول میں مذہبی تعلیم کا ایک پیریڈ تھا اور دن کا آغاز تلاوت سے ہوا کرتا۔ جمعے کے دن آقا جان کے ساتھ مسجد جایا کرتا۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ پر خاندان کے سب لوگ 16ویں صدی کے عظیم صوفی اسکالر حضرت میاں میر کے مزار پر جاتے۔ سکھ مذہب کے ماننے والے بھی ان کی بہت تکریم کرتے اور حاضری دینے آیا کرتے۔ میرے والدین آغا جان اور میری والدہ مذہب کے باب میں نرم خو تھے، کشادہ مزاج۔ ہم سے وہ کہا کرتے، اللہ بڑا ہی رحمان اور بے حد رحیم ہے۔ نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کے لیے ہم پہ کبھی سختی کبھی نہ کی جاتی۔ رمضان المبارک میں ہم بچوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کا مقابلہ ہوا کرتا۔ 9 برس کی عمر میں نے پہلا روزہ رکھا۔ اس شام میری ماں اور آغا جان دونوں نے مجھے کچھ تحائف دیے۔ اگر کوئی اسلام کے خلاف ذرا بھی بات کرتا تو وہ دونوں بہت جوش و جذبے کے ساتھ اللہ کے دین کا دفاع کرتے۔ میری والدہ کے برقی خاندان کا تعلق کانی گرام سے تھا، جو وزیرستان کا سب سے بڑا قصبہ ہے۔ وہ افغان سرحد کے قریب ایک زرخیز وادی میں واقع ہے۔ بہت فخر کے ساتھ وہ کہا کرتی کہ ہمارے اجداد نے
ہمارے پشتون قبائل نے انگریزوں کی غلامی کبھی قبول نہ کی، ان کا مقابلہ کرتے رہے۔ بالآخر یہ خاندان 12 قلعوں پر مشتمل اس گاؤں میں نظر آتا ہے جس کو بستی پٹھانہ کہا جاتا، شہر جالندھر کے قریب۔ پاکستان بنا تو پورے کے پورے خاندان نے ہجرت کی اور لاہور چلے آئے۔ ان میں سے کوئی شہید نہ کیا گیا۔ جب وہ اپنے گاؤں سے نکلے تو سکھوں کو یہ گمان تھا کہ وہ پوری طرح مسلح ہیں، لہٰذا وہ ٹل گئے۔ ان کا اندازہ غلط تھا۔ میرے والد کا نیازی قبیلہ 15ویں صدی میں افغان فاتحین کے ساتھ اس سرزمین میں وارد ہوا۔ نیازیوں کی اکثریت اب بھی میاں والی میں آباد ہے۔ دریائے سندھ جس کے حاشیے پر جھاگ اڑاتا گزرتا ہے، میری والدہ کے برقی خاندان میں اب قریبی رشتہ دار ہی ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ نیازیوں کی بات دوسری ہے۔ دور دراز کے رشتہ دار بھی ذہنی طور پر ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور ربطے باہم برقرار رکھتے ہیں۔ میں کتنے ہی اجنبی نیازیوں سے ملتا ہوں، انگلیوں پر حساب لگا کر وہ مجھے بتا دیتے ہیں کہ تمہارے دادا کے پردادا سے ہمارا خاندان کا کیا تعلق ہے۔ دیہاتوں میں خاندانی رشتے شہر سے زیادہ مضبوط ہیں۔ میاں والی میں خاندان اس طرح نہیں ہوتے جیسے کراچی اور لاہور جیسے شہروں میں، بلکہ 100-150 افراد پر مشتمل ایک کنبہ، ایک دادا یا پردادا کی ساری اولاد ایک ہی گھرانہ تسلیم کی جاتی ہے۔ سب کچھ سانجھا، سب کچھ مشترک، آمدن، ذمہ داریاں، دوستیاں اور دشمنیاں، مشکلات اور کامیابیاں۔ وہ جب گاؤں سے نوکری کی تلاش میں نکلتے ہیں تو شہر میں اپنے رشتہ داروں کے پاس ہی آیا کرتے ہیں۔ رشتہ دار نہ ہوں تو قبیلے یا اپنے دیہی کا آدمی۔ حالیہ برسوں میں سیلابوں اور جنگوں کے باعث لاکھوں افراد کو سرحدی علاقوں سے ہجرت کرنا پڑی۔ ان میں سے کوئی کم ہی بھوکا سویا ہوگا، کم ہی کسی کے ہاتھ پھیلانے کی نوبت آئی ہوگی۔ رشتہ داروں اور قبیلے کے لوگوں نے ان کی مدد کی، غریبوں اور مفلسوں تک نے، جن کے اپنے دامن خالی تھے، انہیں کھلایا، پلایا اور پہنایا۔ دنیا کا کوئی دوسرا ملک ہوتا تو گلیاں اور بازار بھکاریوں سے بھر جاتے۔ تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ معاشرے کی یہ فراخ دلی حکمرانوں کو ان کی ذمہ داری سے آزاد کر دیتی ہے۔ بے رحم اشرافیہ بے گھر بے در لوگوں کے حوالے سے واجب الادا فرض تو کیا خاک پورا کر دی، یہ ظالم لوگ ٹیکس تک دیتے نہیں، افتادگان خاک کا حال تک نہیں پوچھتے۔ یہ عجیب سرزمین ہے، یہاں غریب لوگ امیر لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ ہوش کی آنکھ کھولنے پر میں 2 قسم کے شدید احساسات میں مبتلا ہوا۔ سب سے زیادہ استعمار کے خلاف۔ بچپن ہی سے مجھے سکھایا گیا کہ غلامی وہ بدترین چیز ہے بنی نوع انسان جس کا شکار ہو سکتا ہے۔ آدمی کی اس سے زیادہ توہین ممکن نہیں۔ اماں جان مجھے شیر میسور ٹیپو سلطان کی داستان سنایا کرتی۔ 1799 میں جس پر 3 افواجیں حملہ کیا، انگریز، نظام حیدرآباد اور مرہٹوں نے، پھر وہ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی کہانی سناتی جو 1862 میں بے بسی کی موت مارا گیا۔ آخر میں وہ ٹیپو سلطان کا قول دہراتی، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔